اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم ازواجا من انفسکم لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ عزیزان محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اس مبارک اور مسعود دن کے گزرنے پر اور آنے پر دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس دن جو رشتہ تیری مرضی اور تیرے حکم سے قائم ہوا ہے، اس رشتے کو، جو رشتہ سبب بنا کہ ہم تک 11 نسلوں میں مسلسل اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے معصوم ہادی آتے رہے اور ہماری ہدایت کا انتظام ہوا، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان سے، اہل بیت علیہم السلام سے، ائمہ طاہرین سے، ام الائمہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ابو الائمہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے، زندگیوں سے سبق حاصل کریں، ان کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا سکیں، اور صرف ان کی خوشیوں میں خوش نہ ہوں، جشن نہ منائیں، صرف اپنی خوشی کا خیال نہ کریں بلکہ ان کی خوشی کا بھی خیال کریں کہ ان کی خوشی کس بات میں ہے۔ موضوع گفتگو آپ کے سامنے ہے، اس کی سرخی ذرا ایسی رکھی گئی ہے جو آدمی کو حیرت زدہ کرتی ہے: شادی خانہ آبادی یا خانہ بربادی۔ شادی خانہ آبادی تو بزرگوں سے ہماری زبان میں بولا جاتا رہا ہے، لکھا جاتا رہا ہے، لیکن اب ہمارے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، جس طرح کے لطیفے بنائے جاتے ہیں، جو معاشرے کی تصویر پیش کرتے ہیں، اگر واٹس ایپ پر آپ دیکھیں اور آپس کی ہنسی مذاق کی گفتگو میں بھی دیکھیں تو مسلسل یہ لگے گا کہ شادی کو انسان ایک بلا سمجھ رہا ہے، ایک مشکل سمجھ رہا ہے، اور ایک آزادی چھننا اور قید و بند میں آنا اور مشکلات کے سامنے کرنے کو شادی بنتی چلی جا رہی ہے۔ دو موضوع گفتگو میرے سامنے ہیں، ایک آج کی تاریخی مناسبت یعنی مولا علی کا حضرت زہرا سلام اللہ علیہما کے ساتھ عقد اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، کچھ باتیں اس مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری مناسبت ہے اس تذکرے کے بہانے ہم جائزہ لیں کہ اللہ نے جس رشتے کو وجود میں لانے کا
نتیجہ بتایا تھا زندگی میں سکون کا آنا، اور دو اجنبیوں کے جڑ جانے پر سکون کا پیدا ہو جانا، اسے اپنی نشانیوں میں ایک نشانی قرار دیا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی سورہ روم کی، پروردگار عالم نے اس میں اپنے وجود کی دلیلوں میں اور اپنے موجود ہونے اور علیم و حکیم ہونے کے ثبوتوں میں، اس آیت سے پہلے 20ویں آیت میں ابھی آپ نے تلاوت میں سنا ہے، یہ آیت تھی کہ ہم نے تم کو مٹی سے بنایا اور پھر تم اچھے خاصے انسان بن کے زمین پہ چلنے پھرنے لگے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ عدم سے وجود میں لانا، مٹی سے زندہ انسان بنا دینا، یہ دیکھتے ہی لگتا ہے کہ بہت بڑا کام ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن عدم سے وجود میں لانے کے فوراً بعد دوسری آیت میں پروردگار عالم نے پھر گنایا کہ اور اس کی نشانیوں میں، اس کی آیات میں، اس کی نشانیوں میں، یعنی جس کے ذریعے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو، ان میں سے ایک نشانی اور ایک آیت یہ ہے کہ تمہارے ہی جیسے وجود کو تمہارے لیے خلق کیا۔ وہ بھی انسان ہے خاتون، تم بھی انسان ہو، وہ بھی بشر ہے، تم بھی بشر ہو۔ کیوں خلق کیا؟ تاکہ تم اس کے پاس سکون پاؤ۔ اور اس کی نشانی یہ بھی ہے، خلق کرنا ہی ایک نشانی نہیں ہے، اجنبیوں کو جوڑنے سے ایک اجنبی کا رشتہ دوسرے سے ہو اور سکون پیدا ملے وہاں، یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اور پھر دوسری آیت یہ ہے کہ دو اجنبیوں کو جوڑ کے وہ آپس میں مودت اور رحمت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ان آیات، اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور کو فکر کریں، ان کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں، یہی ایک نشانی نہیں ہے، نشانیاں ہی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ میں نے اس وقت اس آیہ کریمہ کو اس لیے پڑھا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں کہ اللہ کہتا ہے کہ رشتہ ازدواج کا نتیجہ سکون ہے، اور تمہیں وہاں سکون ملنا اس لیے اللہ نے رکھا ہے اس کو۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے درمیان رشتہ ازدواج سے مودت پیدا ہوگی اور رحمت پیدا ہوگی۔ میں اس وقت اس بحث میں بھی نہیں جاؤں گا کہ مودت و محبت کے درمیان فرق کیا ہے۔ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ جو بے لوث دل کی گہرائیوں سے کی جانے والی محبت ہے وہ مودت کہلاتی ہے، جو دل کے اندر سے ہوتی ہے، جس میں غرض شامل نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد رحمت اس سے بھی آگے بڑھ کے ہے۔ مودت انسانی عمل ہے، لیکن رحمت ربانی عمل ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے اور وہ رحمت دے دیتا ہے مرد و زن کے درمیان، مرد کے لیے عورت کے مرد کے دل میں عورت کی مودت پیدا کرتا ہے، اور عورت کے دل میں مرد کے لیے مودت پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت عطا کرتا ہے۔ تو سکون، مودت اور رحمت، تین نتیجے ہیں شادی کے۔ پروردگار عالم نے دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے، چاہے وہ خلقت ہو اس کی، عدم سے وجود میں لانا، اس کے ہر وجود میں، اس کی ہر خلقت میں بہت سے اثرات ہیں اور ثمرات ہیں اس کے۔ سورج کی گرمی ہے، روشنی ہے، پانی کی ٹھنڈک ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے، ایسی نہ جانے کتنی چیزیں ہر وجود میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے اس نے جو نظام زندگی بنا کے دیا ہم کو، جہاں خلقت نہیں ہے بلکہ اس کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان بنائے ہوئے قوانین پر عمل کی صورت میں بھی توجہ دیں گے۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نے اس کے نتائج عطا کیے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ سارے حضرات جو میری گفتگو سن رہے ہیں یا سنیں گے وہ سمجھ سکیں۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھنے کے طریقہ بتایا
اب وہ کہتا ہے کہ نماز روکتی ہے کھلم کھلا گناہوں سے بھی، جو کھل کے گناہ کیے جائیں، بدکاریوں سے، برائیوں سے، فحشا سے، اور نماز روکتی ہے تمام برائیوں سے، چھوٹے بڑے گناہ نماز سب سے روکتی ہے۔ اب اگر نماز میں اللہ نے یہ اثر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے اندر نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ اثر پیدا نہ ہو کہ جو اس نماز میں اثر ہونا چاہیے، اور معصومین نے یہی پہچان بھی بتائی، جب کسی نے پوچھا کہ مولا پتہ کیسے چلے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، تو امام نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ تم گناہوں سے دور ہو رہے ہو کہ نہیں، گناہوں سے دوری کی صلاحیت پیدا ہو رہی کہ نہیں، گناہ چھوڑ پا رہے ہو کہ نہیں۔ اگر نماز قبول ہوگی تو اپنا کام کرے گی اور گناہوں سے دور لے جائے گی۔ اس طرح کے بہت روزہ ہے، اس سے تقویٰ پیدا ہو، اگر ہم روزہ رکھیں اور تقویٰ پیدا نہ ہو اس کا مطلب روزہ قبول نہیں ہوا۔ صدقہ ہماری حفاظت کرے گا، صدقہ دیں اور حادثات کا شکار ہوتے رہیں، اس کا مطلب قبول نہیں ہوا۔ تو اللہ نے جو اثر رکھا ہے وہ اثر مرتب ہوگا تب جب اس کام کو ویسے کیا جائے جیسے اللہ نے کہا ہے۔ اگر وہ شرط پوری نہیں کریں گے تو اثر بھی اس کا نہیں نکلے گا۔ جیسے دوائیں ہم کھا لیں الٹی سیدھی کر کے، جو صبح کھانا وہ شام کو، جو خالی پیٹ کھانا وہ بھرے پیٹ، اور جو دوپہر میں کھانا وہ رات میں، اور جو بھرے پیٹ کھانا وہ خالی پیٹ، تو یہ دوا بجائے بنانے کی بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اسی طرح سے پروردگار کے احکام پر اپنی مرضی سے عمل کریں یا عمل نہ کریں تو نتیجہ نکلنے والا نہیں، یا نتیجہ الٹا بھی نکل سکتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شادی کے 3 نتیجے اللہ نے اس آیت میں بیان کیے ہیں۔ ایک نتیجہ ہے زندگی کا سکون، دوسرا نتیجہ ہے دونوں کے دلوں میں مودت پیدا ہونا، اور تیسرا نتیجہ ہے دونوں کے دلوں میں رحمت ایک دوسرے کے لیے آ جانا، رحم کا جذبہ ایک دوسرے کے لیے آ جانا۔ اگر خدا نہ کرے آج ہماری زندگی میں شادی کے رشتے میں سکون گھٹ رہا ہے، تلخیاں بڑھ رہی ہیں، اگر خدا نہ کرے آج ہمارے درمیان دل کی سختیاں بڑھ رہی ہیں، زوج اور شوہر کے درمیان مودت اور رحمت نہیں ہے، ایک دوسرے سے کینہ، ایک دوسرے سے مقابلہ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، ایک دوسرے سے جھگڑا، ایک دوسرے سے لڑائی، جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بلا بن کے آتی جا رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کی ہے اس رشتے کے بنانے میں یا اس رشتے کے چلانے میں۔ میں یہی 2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کامیاب شادی کے تذکرے کے طفیل میں، جو کامیاب ترین شادی ہے کائنات کی، یعنی مولا کائنات اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی۔ میں پہلے مرحلے میں انشاءاللہ ایک گفتگو کے لیے وقت رکھا گیا، لیکن میں نے جب غور کیا اور کچھ نوٹس تیار کیے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نشست میں ساری باتیں نہ ہو سکیں گی، لہذا جب موقع مل پائے گا میں اگلی نشستوں میں بھی اس تذکرے کو جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ آج میں چونکہ حضرت معصومہ کونین سلام اللہ علیہا کی شادی مولا کائنات سے ہونے کی تاریخ تھی، اس مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ بعد میں جو گفتگو، جو اصل ہمارا موضوع گفتگو ہے، ہمارے یہاں پیدا ہونے والے مسائل جن سے ہم 2-4 ہیں، جن مسائل سے ہم 2-4 ہیں، ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے مناسب رشتے کا نہ ملنا، اور صرف لڑکی والوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں رہ گیا، اب یہ مسئلہ 2 طرفہ ہے، لڑکے والوں کے لیے بھی ہے اور لڑکی والوں کے لیے بھی ہے۔ لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، لیکن رشتے نہ ملنا، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی اور کوئی کمی ہمیں اس مرحلے میں ہم سے ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تک کے ماحول میں لڑکی کے گھر والوں کا خوفزدہ ہونا کہ اچھا رشتہ مل جائے، سلیقے سے شادی ہو جائے اور زندگی سلیقے سے چلے، یہ خوف اور یہ دباؤ ہمیشہ لڑکی والوں پہ ہمارے معاشرے میں رہا، جو نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب ہم نے وہ رشتہ قائم کیا ہے تو اس میں مودت و رحمت ہے اور اس میں سکون نہ ہونا چاہیے، لیکن لڑکی کے لیے ہمیشہ سے لڑکی گھر میں آنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، اس کی شادی کہیں وقت پہ ہو جائے، اس کا شوہر اچھا ہو، اس کے ساتھ ظلم نہ ہو، یہ رشتہ نہ ٹوٹے، یہ طلاق نہ ہو۔
ابھی تک تو لڑکی کی طرف سے مسئلہ تھا، اب لڑکے کی شادی میں بھی ایک خوف طاری ہونے لگا ہے کہ اللہ کرے ایسی لڑکی مل جائے جو گھر کو چلا سکے، جو رشتوں کو جوڑ کے رکھ سکے، جو اولاد کو ماں باپ سے الگ نہ کر دے، جو بھائیوں کو بھائیوں سے نہ لڑا دے، جو شوہر کی زندگی کو جہنم نہ بنا دے۔ یعنی ہم اتنا بگڑے ہیں کہ جسے کمزور سمجھ کے کچلا جا رہا تھا وہی نہیں کچلا جا رہا ہے، جو طاقتور سمجھا جاتا ہے یعنی شوہر اس کا کنبہ، اب وہ بھی خوف کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہماری دوری اس نظام سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر مسئلے میں اللہ نے بہترین زندگی کے لیے جو نظام دیا ہے وہ ہے نظام دین۔ جہاں سے ہماری زندگی میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں اس کی جڑ میں کہیں نہ کہیں دین کے بنائے قوانین کی مخالفت ہوتی ہے اور اللہ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہے۔ خود اس معاملے میں بھی اگر میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ روایات معصومین اور سیرت معصومین کی روشنی میں اور معاشرے کے تجزیے کی شکل میں کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں پوائنٹ کر کے انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت ان مسائل کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں مسلسل رشتہ کرنا ایک مشکل ہو گیا، رشتہ مل جائے تو اس کا جوڑ کے رکھنا دوسرا مشکل ہو گیا، اس کے بعد اس رشتے کے اندر تلخیوں سے بچانا تیسری مشکل بن گیا، اور ان تلخیوں سے اپنی اولاد کو بچانا چوتھی مشکل بن گیا۔ تلخ گھر، تلخ ماحول، کڑوا ماحول، کسیلا ماحول ہمارے گھروں میں لعنت کی شکل میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ شادی خوشیاں لے کے آنا چاہیے لیکن مصیبتیں لے کے آتی ہیں۔ اتنا بڑا خرچہ ہمیں کرنا ہے، بارات کھلانا ہے، فلاں ہوٹل میں ٹھہرانا ہے، اتنا جہیز دینا ہے، لڑکے والے ایسے آ رہے ہیں جیسے لٹیرے ہوں، لڑکی والے ایسے ہو رہے ہیں جیسے لوٹے جا رہے ہوں، اور اس کے بعد اب یہ اپنا انتقام اس وقت لیں گے جب یہ لڑکے والے بن کے جائیں گے۔ یہ ایک دوسرے سے انتقام لینے کا سلسلہ ہمارے معاشرے میں مسلسل جاری ہے۔ ہم جب بیٹی دیتے ہیں کہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹی ہمیشہ ماں باپ سے اپنے جڑ کے رہے اور سسرال میں اسے کسی طرح کی زحمت نہ دی جائے، کوئی کام نہ لیا جائے، اور جب ہم بہو بنا کے لاتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اب یہ گھر کی خادمہ بن کے رہے اور اپنے مائکے سے ایک دم رشتہ توڑ دے۔ اس طرح کے چھوٹے بڑے مسائل جو عمر گزرنے کے ساتھ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، محسوس کیے ہیں یا کہیں کہیں ان کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ سب میں کوشش کر کے سامنے رکھوں گا اور اس کے مقابلے میں مذہب کے حل کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ لیکن آج چونکہ اتنا ایک ساتھ ساری باتیں نہیں عرض کرنا ہے، لہذا آج کی مناسبت سے اس ازدواج کے رشتے کے لیے، جس کے لیے دیکھیے اللہ کا بنایا رشتہ، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فیصلے کے بعد خطبہ دیا ہے نکاح کے لیے، اور اس خطبے میں یہ فرمایا ہے کہ حکم خدا سے ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں، اور اگر یہ پیغمبر نہ بھی فرماتے تب بھی قرآن ان کے لیے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ یہ اپنی زبان سے اپنی طرف سے نہ کچھ بولتے ہیں اور نہ یہ اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے بدن سے، اپنے جسم سے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کرتے ہیں۔ کنکری بھی اٹھا کے پھینکتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اگر یہ پیغمبر نہ بھی کہتے، لیکن پیغمبر کا اس طرح کی باتیں بار بار کہنا یہ بھی بتاتا ہے کہ جن کے درمیان ہے وہ قرآن کے اعلان کے باوجود پیغمبر کی تمام باتوں کو اللہ کی بات نہیں سمجھتے۔ چونکہ پیغمبر کی اس بیٹی کے لیے مسلسل رشتے آئے تھے، وہ لوگ لے کے آ رہے تھے جو اس وقت کے معاشرے میں اپنے کو پیغمبر کی بیٹی کے لائق سمجھتے تھے، اس معیار کی بنیاد پر جو معیار اس وقت موجود تھا۔ اور اگر آپ ذرا سے توجہ دیں گے تو وہی معیار جو کافروں کا معیار تھا آج ہمارے معاشرے میں دوبارہ معیار بن گیا ہے۔ اس وقت جو رشتے لے کے پیغمبر کی بیٹی کے پاس آئے ان میں کچھ وہ تھے جن کا خیال تھا کہ ہم بڑے قبیلے اور اونچے خاندان والے ہیں، کچھ وہ لوگ آئے جن کا خیال تھا کہ ہمارے پاس بڑے قبیلے کی سرداری ہے، ہم اقتدار والے ہیں، کچھ وہ لوگ رشتے لے کے آئے تھے جن کا خیال تھا کہ یہ پیسے والے ہیں، شکل و صورت والے ہیں۔ مختلف رشتے آئے تھے جن میں کہیں پیسہ، کہیں خاندان، کہیں اقتدار۔ اس چیز کو رشتہ لانے والے نے اپنے لیے بڑا بن کے سمجھ کے یہ سمجھا کہ پیغمبر کی بیٹی کے لائق ہوں میں،
اس رشتے کے لائق ہوں، لیکن پیغمبر مسلسل ان رشتوں کو ریجیکٹ کرتے رہے، اور جو اس کے لائق تھا وہ چپ رہا۔ اور جب کسی نے مشورہ دیا، جو لائق ہوتا ہے وہ کبھی بڑھ کے اپنے کو آسانی سے پیش بھی نہیں کرتا ہے، تو پیغمبر مشورہ بھی دیا گیا تو حیا کو سبب بتایا کہ میں کیسے اس کو پیش کروں، اور اس مشکل کو پروردگار نے حل کیا، اللہ کی طرف سے خود حکم آیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے اس رشتے کو قائم کیا۔ اور روایات آپ سب کے پیش نظر ہیں کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا کہ اس سے بہتر کوئی تمہارے لیے مجھے کفو زمین پہ نہیں ملا۔ اور ابھی آپ نے روایت سنی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا علی۔ اب مولا علی کے پاس کیا ہے؟ مولا علی کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسے سے اتنے کمزور ہیں کہ مہر دینے کے لیے زرہ بیچنا پڑی ہے، رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، بستر نہیں ہے، چٹائی پہ زندگی بسر ہو رہی ہے، برتن نہیں ہے، غریب ہیں۔ لیکن اس غربت کے باوجود پیغمبر نے اسے رشتہ ریجیکٹ کرنے کا سبب قطعاً قرار نہیں دیا۔ البتہ خاندان کے لحاظ سے ان سے اونچا کوئی نہیں ہے، مگر پیغمبر کے پیش نظر خاندان ہوتا تو کسی بڑے دوسرے خاندان میں گئے ہوتے، یہ تو خاندان کے اندر ہی کی بات تھی۔ سارے رشتے ریجیکٹ کر کے مولا علی سے رشتہ قائم ہوا، اور اس کے بعد سعدی سے شادی ہوئی، جس کی تاریخ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر نے مہر کے لیے کہا کہ تمہاری ضرورتوں میں زرہ نہیں ہے۔ خود یہ جملہ ہی پیغمبر کا علی کی شجاعت کی گواہی دیتا ہے کہ تمہاری ضرورتوں میں زرہ نہیں ہے، تلوار تمہاری ضرورت ہے، گھوڑا تمہاری ضرورت ہے، زرہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو اسے بیچ کے اسی کے آدھے حصے سے کھانا کھلایا ہے، اور اسی کے آدھے حصے سے ضروریات زندگی فراہم کیے ہیں، انتہائی واجب ضروریات زندگی فراہم کیے ہیں۔ عقد کے بعد پیغمبر نے بیٹی کو لیا ہے، اور اس کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے خواتین کو شامل کیا ہے، اور کچھ مرد شامل ہوئے ہیں، اور بیٹی کو پیغمبر لے کے شوہر کے گھر پہنچا کے آئے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوا ہے کہ مولا علی بارات لے کے آئے ہوں، ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور پیغمبر کے ہاں آ کے خوب کھلایا پلایا ہو، اور اس کے بعد پھر رخصت کرا کے لے گئے ہوں۔ ہوا یہ کہ بیٹی کے گھر میں شوہر آیا ہے، اور اس کے بعد مہمان بیٹی والوں نے اپنے بلائے ہیں، ان کے مہمانوں کو ان پر لادا نہیں گیا ہے، ان مہمانوں کو بلا کے بیٹی کو رخصت کیا ہے، اور بیٹی کو ان کے گھر تک پہنچا کے آئے ہیں، اس لیے کہ اب ایک مانوس ٹھکانے سے ایک نامانوس ٹھکانے پہ پہنچایا جا رہا ہے، لہذا اس کے لیے جتنا مانوس ماحول ہو سکے اتنا فراہم کیا جائے، فوراً اجنبیوں کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ جو پیغمبر نے رخصت کیا ہے اس کی شکل یہی ہے کہ وہ ایک جلوس اور ایک جشن کی کیفیت میں رخصتی ہے، اور اس میں خوشی کے اظہار کے لیے جو کچھ پڑھا گیا ہے وہ سب جیسے پڑھا گیا ہے وہ سب تاریخ میں موجود ہے۔ یہ مختصر سا تذکرہ اس شادی کا ہے۔ میں اس سلسلے میں دو تین باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شادی کا کلچر جو جناب زہرا اور مولا علی کے شادی میں دکھائی دے رہا ہے، اس کلچر کو ہم نے نہ توجہ دی نہ اپنایا۔ ہماری شادیوں میں سارا کلچر وہ آ گیا کہ جس ماحول میں، جس جغرافیے میں، جن علاقوں میں ہم رہے اور جو ارد گرد سے ہمیں ملتا چلا گیا۔ میں اس کے چند نمونے دینا چاہتا ہوں۔ میں دن بھر کوفت کا شکار رہا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ دو وہ عظیم ترین شخصیتیں ہیں کہ جو سردار شباب اہل الجنت ہیں، ان سے بھی افضل ہے مولا علی۔ تو بزرگوں کے تذکرے میں چاہے خوشی کا ہی ماحول کیوں نہ ہو، ان کی عظمت کا احساس رکھ کے ہی ان چیزوں کو پیش ہونا چاہیے۔ دن بھر واٹس ایپ پر امام ضامن بنا بنا کے بھیجے گئے، دن بھر واٹس ایپ پر جیسے عمومی طور پر آج سے کافی پہلے کیوپٹ کا تیر دل بنا کے اس پہ دل بنا کے تیر مارا جاتا تھا، صرف فلموں میں ہوتا تھا، روزمرہ کی زندگی میں رائج نہیں تھا ان چیزوں کا بھیجنا، دلوں کا بھیجنا۔ اب وہ بے حسی کے ذریعے روزمرہ کی زندگی میں محبت کے اظہار کے لیے دل جانے لگے اور ان میں تیر جانے لگے۔
دن بھر یہ دیکھتا رہا ہوں کہ مولا علی اور سید کائنات جیسی عظیم شخصیتوں کے لیے ہماری سوچ ان کی عظمتوں کا احساس کیے بغیر ان کی شادی کے رشتوں کو اپنے کلچر کے ذریعے پیش کر رہی ہے، جو اسلام بھی کا عام مزاج بھی اسے گوارا نہیں کرتا۔ نچے جائے کہ اتنے عالی مرتبہ لوگ جس طرح سے ہم نے گرایا اور ولادت معصومین علیہ السلام پر خوشی کا اظہار کیک کے ذریعے کرنے لگے، ویسے ہی ہم نے گرایا معیار کو اور ان کی عظمت کا احساس کیے بغیر دلوں کو جوڑ جوڑ کے بھیجنا شروع کر دیا۔ امام ضامن بھیجے جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں امام ضامن ہے کیا؟ بجائے اس کے کہ ان کی شادی کے کلچر کو اور تہذیب کو ہم اٹھا کے اپنی شادیوں پہ لا کے لاگو کرتے، ہم نے ان کی شادیوں پر اپنے پورے کلچر کو لاد دیا۔ سہرا پڑھا جا رہا ہے، سہرے کہے جا رہے ہیں۔ کہاں کوئی رشتہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اور مولا علی کی شادی میں سہرے کا؟ کہاں وہاں سہرا بندھا تھا؟ اور جب سہرا بندھا نہیں تو پڑھا کہاں جائے گا؟ یہ سہرا باندھنا تو آج بھی عرب کلچر میں نہیں ہے، یہ سہرا باندھنا تو آج بھی ایرانی کلچر میں نہیں ہے، یہ سہرا باندھنا آج بھی اسلامی کلچر میں کہیں نہیں ہے، سوائے اس ہندوستان کے جہاں ہم مہا پروشوں کے درمیان آ کے آباد ہو گئے اور ان کی عادتوں کو ہم نے اندھوں کی طرح اپنا ڈالا۔ یہ پھولوں کا سیر، میں یہ نہیں کہہ رہا حرام ہے ناجائز، میں یہ کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن کلچر اسلام کا نہیں ہے، کلچر اسلام کا نہیں ہے، کلچر مسلمانوں کا آج بھی نہیں ہے۔ سہرا، اور پھر اس سہرے میں ایسے بیہودہ شاعر، میں لفظ کہوں گا ایسے بیہودہ شاعر ایسے بیہودہ شعر کہہ رہے ہیں، میں لفظ جان بوجھ کے بول رہا ہوں تاکہ ان کو چوٹ لگے اور آگے ہمت نہ کریں۔ معصومہ کونین کی شان کے خلاف، مولا علی کے شان ابھی بہت چلتا، ہر جگہ سہرا لگ جاتا، شادیوں میں سمجھ جاتا بڑا مقدس کام ہو رہا۔ کسی گویے نے گایا ہے کہ وہ لڑکا ہے خدا کے گھر کا اور لڑکی ہے کس کے رسول کے گھر کی۔ تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، شاعر کو تمیز نہیں ہے۔ مولا علی ہیں، حضرت زہرا ہیں، تمہاری حیثیت ہے کہ تم ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرو؟ اور پھر سہرا، امام ضامن، یہ امام ضامن کہاں سے علامت بن گیا شادی کا؟ امام ضامن جانتے بھی ہیں آپ کیا ہے؟ امام ضامن 8ویں امام سے منسوب ایک چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ دور پیغمبر میں امام ضامن کا تصور ہی نہیں، اور ان کے ہاں صدقہ باندھ کے ٹہلا نہیں جاتا ہے، صدقہ دے دیا جاتا ہے، خیرات کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ بازوں میں باندھ کے ٹہل لیں حفاظت کے لیے، کوئی دین وین نہیں ہے، یہ ہماری سب ایجادیں ہیں۔ میں پڑھ چکا ہوں، یہ بات پھر عرض کر رہا ہوں کہ امام ضامن آپ جانتے بھی کیا؟ امام ضامن یعنی 8ویں امام، ضامن امام، جنہوں نے ہرنی کی ضمانت لی تھی کہ بچے کو دودھ پلا کے آ جائے تو پھر تم پکڑ لے جانا۔ اس نے جب وہ آئی تو چھڑا دیا اسے، اس کی ضمانت لے کے، چونکہ اس کی زندگی بچی اور وہ واپس آئی تھی، لہذا طے ہو گیا کہ امام ضامن ہیں، اگر ان کے حوالے کرو گے تو مسافر واپس آئے گا۔ مگر مسافر واپس آئے گا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ پیسہ باندھ کے ٹہلیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام کے نام پر صدقہ پہنچا دیں۔ صدقے کے اثر حفاظت کرنا ہے، صدقے کا اثر حفاظت کرنا ہے، تو صدقہ پہنچ کے حفاظت کرے گا، باندھ کے ٹہلنے سے حفاظت نہیں کرے گا۔ اصل امام ضامن ہی کی دین میں کہیں جڑ ڈھونڈے نہیں ملتی، اور یہ بھی ہندوستانی کلچر کے علاوہ، بر صغیر کے علاوہ کہیں دیکھے نہ ملے گا جو بازو پہ پیسے باندھ کے ٹہل رہے ہوں کہ بندھا پیسہ میری حفاظت کرے گا، اسے دے کے نکلو گے تو حفاظت کرے گا۔ بیمار کے نیچے، تکیے کے نیچے گھسیڑا ہوا پیسہ اظہار کے لیے حفاظت نہیں کرے گا، بلکہ اسے بیمار کے لیے دے کے آؤ گے تو حفاظت کرے گا۔ تو امام ضامن بنائے جا رہے ہیں، اور میں تلخیاں اور حقائق نہ کہوں اور آپ کے سامنے یہ باتیں عرض نہ کروں تو پھر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور ہدایات کی روشنی میں لعنت کا مستحق بنوں گا کہ جب تمہارے درمیان بدعتیں شروع ہوں، جب ایجادات شروع ہوں۔ دل ٹوٹے ہوئے ہیں 2-3 سال پہلے، علامت حضرت ابوالفضل العباس نے جو علم کربلا میں اٹھایا تو اس کی علامت ہمارے تمام بزرگ علماء نے کہا ہے کہ جو تمہاری سنتی عزاداری یعنی جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے جس شکل میں، اس کو باقی رکھو۔ ابھی علم کی شکلیں بے حساب بدل گئیں، اور اکثر علم کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ وہ پرچم ہے جو کسی جنگ میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ علم وہی ہو سکتا ہے جو جنگ میں مجاہد ایک ہاتھ میں لے کے اٹھا سکے اور ایک ہاتھ سے جنگ کر سکے۔ تو وہ تو کیفیتیں بدل ہی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں 2 سال ہوئے ہوں گے، 7 محرم کو جو مہندی کی ایک رسم ہمارے درمیان ہے، جو مہندی بھی شادی میں کربلا تو چھوڑیے، کربلا سے
پہلے رسول کے دور تک، کربلا کے بعد بھی کہیں کسی مسلم کلچر میں یہ رسم، یہ چیز کوئی دیکھنے کو ملتی نہیں۔ خیر چلیے مانے لیتے ہیں یاد کرنے کے لیے مہندی۔ اب اس میں معاذ اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یوٹیوب پہ، دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے اور جوان ہمارے اندھوں کی طرح ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ وہ جوان جو بصیر ہو کے فقہا کی راہ پہ نہیں چلتے ہیں، پھر وہ اندھوں کی طرح دشمنوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ جناب قاسم کی شادی ہوئی ہے فاطمہ بنت حسن سے، ان کا نظریہ ہے، میں اس تاریخی بیس میں نہیں جاتا۔ دونوں کے لیے علم بنائے گئے۔ پہلی بات یہ کہ علم حضرت ابوالفضل عباس کا بنتا ہے، انہوں نے اٹھایا تھا اور کسی کے لیے نہیں۔ اب اس کے بعد اس میں معاذ اللہ دونوں کے علم کے جو پٹکے بنائے گئے تھے، اس میں وہ ڈیزائن ایسے شامل کیے گئے تھے کہ ایک مردانہ شیروانی کی جھلکیاں دے رہا تھا اور ایک خاتون کے اوپر کے حصے پر پہنے والے لباس کی جھلکیاں دے رہا تھا، جس میں معاذ اللہ سینے کے ابھار تک دکھلائی دے رہے تھے۔ یہ دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے۔ آج ہی میں نے واٹس ایپ پر یا کسی بھی جگہ دیکھا ہے کہ ایک حسین و جمیل بے حیا بے حجاب عورت میوزک کے ساتھ لہرا لہرا کے سحر نام سے کچھ پڑھ رہی اور پیش کرنے والے عزاداری اور دینداری اور نہ جانے کن کن ناموں سے گروپ بنا کے یہ سب لغویات پیش کر رہے ہیں۔ آج ہی میری نگاہ سے گزرا ہے۔ میں اپنے جوانوں کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، اپنے کلچر کو ان پر نہ لادو، ان کے کلچر کو اپنا کے نجات کی راہ تک خود کو پہنچاؤ۔ اس کلچر میں جو چیزیں ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم نے مہندی، ہم نے رجگا، اور ہم نے یہ کھانا اور وہ کھانا، آج ماش و کل مسور اور پرسوں چنا اور نہ جانے کیا کیا لغویات۔ ابھی میں نے سنا کہیں بقرعید آنے والی، ہم انہی میں ڈوب کے تباہ ہو کے رہ گئے ہیں۔ بقرعید آنے والی سنا کہ بقرعید کے دن 10 ذی الحجہ کو جو کٹتا ہے وہ اس دن نہیں پکتا، اس دن پکتے ہیں مسور ماش چاول، اور وہ گوشت اگلے دن پکے۔ کون بد نصیب کھا کے مر گیا تھا پتہ نہیں، بدتہ ہو گیا کہ گوشت اگر اسی دن کھاؤ مر جائے گا، اسے باسی کر کے کھاؤ۔ حالانکہ باسی کر کے جب فریج نے یہ تب کھایا ہوتا تو مرے ہوں گے شاید۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے کلچر کو ہم نے نہیں اپنایا۔ ان کے کلچر میں سادگی، ان کے کلچر میں بیٹی کے لیے انتظام، لیکن بیٹی کے گھر بسانے کا انتظام اتنا جتنا واجب ہے۔ ان کے کلچر میں کھانا کھلانا، لیکن بیٹی کے گھر میں ان کو کھلانا جنہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے عزت کے ساتھ شوہر گھر میں پہنچانے کے لیے بلایا تھا، نہ کہ بارات کے ڈاکوؤں کو بلا کے کھلانا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اس شادی اور اس عزیز رشتے میں صرف اس عزیز رشتے کی کامیابی کے جڑوں میں جو باتیں ہیں ان میں سے 2-4 میں فہرست اپنے ان جوڑوں کو جو نئی زندگی جنہوں نے شروع کی سنا دینا چاہتا ہوں۔ مولا علی کا ایک جملہ اور حضرت زہرا سلام مولا علی کے 2 جملے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک جملہ۔ مولا علی کا جملہ مشہور ہے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں کہ جب مولا علی سے پوچھا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیسی میری بیٹی، تو جواب میں فرمایا تھا کہ عبادت خدا میں بہترین مددگار۔ یعنی جب خاتون گھر میں رخصت ہو کے جائے تو شوہر جہاں بھی ہو وہاں سے اس کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے اور عبادت میں مددگار بنے۔ اور مولا کا دوسرا جملہ جو اس کامیاب زندگی کا راز، کامیاب زندگیوں کا راز ہے، ایک عبادت پروردگار یعنی اطاعت پروردگار، یعنی ویسے زندگی بسر کرنے میں جیسے اللہ زندگی بسر کرنے کے لیے کہہ رہا ویسے مددگار ہونا۔ اور دوسرا جملہ مولا کا یہ ہے کہ فاطمہ نے میرے ساتھ پوری زندگی بسر کی، لیکن کبھی ایک چیز کی بھی مجھ سے فرمائش نہیں کی۔ تیسرا جملہ مجھے یاد آتا ہے مولا کا کہ فاطمہ نے میرے ساتھ پوری زندگی بسر کی، لیکن کبھی فاطمہ نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے غصہ آئے۔ اور حضرت زہرا کا بھی یہ جملہ ہے کہ علی نے بھی کبھی مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے میرا دل دکھے یا مجھے غصہ ہو۔ یہ زندگی کے وہ اصول ہیں جنہیں اپنا لیا جائے تو کامیاب زندگیاں ہو جائیں۔ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ اس وقت پہ بات اپنی یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ آئندہ گفتگو میں ان چیزوں کو بھی شامل کروں گا، اور امید ہے کہ دھیرے دھیرے یہ باتیں پھیلیں گی، پہنچیں گی، اور ہمارا معاشرہ ان امور کی طرف توجہ کرے گا کہ خالی آج صحرا پڑھ کے
اور صحرے میں اپنے کلچر کے گھونگھٹ اور آنچل اور دوپٹہ اور نہ جانے کیا کیا لغویات لا کے اہانت محمد و آل محمد کا سبب نہ بنے، بلکہ جو ان کا مزاج تھا اس کے مطابق شعر بھی کہے جائیں، حسان ابن ثابت سے سیکھا جائے، دیبل خزائی سے سیکھا جائے، اپنے تصورات کو ان کی زبان سے بیان کرنے کی رس ختم ہو، ان سے دیکھا جائے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، انہیں کو اشعار میں انہوں کو گفتگو منتقل کیا جائے، اور زندگی کا آغاز بھی ان اصولوں پہ ہو جو انہوں نے دیے تھے، اور زندگی انہی اصولوں پہ بسر ہو جو انہوں نے عطا کیے تھے، تاکہ زندگی جب ختم ہو تو جو اس کامیاب زندگی کو بسر کر کے گیا تھا، اس نے کہا تھا فزت ورب الکعبہ، اس کے غلام اور کنیز اس دنیا سے جائیں تو اس اطمینان کے ساتھ جائیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی بھی احکام خدا کی اطاعت کرتے ہوئے کامیابی میں گزری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگارہ اس مبارک موقع پر ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے اندر جو بے خبری کے سبب، جو ہماری رسم و رواج کے قیدی بن جانے کے سبب، معاشرے کا شکار ہونے کے سبب، سماج کا شکار ہو جانے کے سبب جو دین سے دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، جو تیرے احکام سے بے فکری پیدا ہو گئی ہے، اس سے ہمیں نجات عنایت فرما۔ ہماری زندگیوں کو اپنے دین کے احکام سے معمور اور آباد فرما، اور ہماری زندگی میں جو دشواریاں ہیں بالخصوص رشتوں کے قائم کرنے کی اور رشتوں کو برقرار رکھنے کی، بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی کے معبود، ان مشکلات سے سب کو نجات عنایت فرما۔ جو رشتے کے منتظر ان کے لیے کفو رشتہ بھیج دے، بابود جو عمریں جن کی زیادہ ہو گئیں ان کی بھی شادی کا اہتمام و انتظام کر دے۔ جو رشتے ہو چکے ہیں ان رشتوں کو باقی رکھ، جو ٹوٹنے والے ہیں ان کو ٹوٹنے سے بچا لے، جہاں اولاد نہیں انہیں اولاد عنایت فرما، جن کے سروں کے سرپرست اٹھ گئے ہیں ابھی ان بیماریوں اور وبا اور بلا میں اس سلسلے میں بھی اپنے ناظرین سے عرض کروں گا انشاءاللہ معبود ان جوان اور کمسن بیٹیوں کے لیے پھر سے رشتے عنایت فرما، اور جن گھروں میں خواتین کی موت ہو گئی اور گھر اجڑ گئے ہیں ان گھروں کو بھی بسانے کے حالات فراہم فرما، ان کو ماحول سے، معاشرے سے، رسم و رواج سے لڑنے کی توفیق اور طاقت عنایت فرما، اور ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی صلاحیت عنایت فرما، ہم سب کو زندگی دے کہ بعد ظہور اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد آل محمد